کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی کا رشتہ آدمی چار چیز دیکھ کر کے کرتا ہے، حسن دیکھ کر کے کرتا ہے، کسی کا رشتہ، بچی سے رشتہ، کسی لڑکی سے رشتہ، انسان چار چیزوں کو دیکھ کر کے کرتا ہے۔ ایک عورت جو ایک بہت بڑے مالدار کی بیٹی، ایک لڑکی بہت بڑے مالدار کی بیٹی، لیکن وہ صرف مالدار ہی نہیں تھے، دیندار بھی تھے۔ انہوں نے اپنی بچی کی تربیت دین کے اعتبار سے کی تھی۔ بچی کا جو گروتھ ہوا تھا وہ دینی انوائرمنٹ کے اندر ہوا تھا۔ گھروں کے اندر آواز پہنچتی تھی تو اللہ کی قدرت کی اور کبریائی کی آواز پہنچتی تھی۔ اس اعتبار سے بچی کی پوری مینٹلٹی دینی تھی، اللہ پر توکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس طریقے سے وہ بچی زندگی گزار رہی تھی۔ اب اس بچی کے حوالے سے چونکہ باپ بہت مالدار اور دیندار بھی تھے تو بڑے بڑے گھرانے سے رشتے آئے، ارب پتی خرب پتی کے یہاں سے رشتے آنے لگے، لیکن بچی کی مینٹلٹی کے اعتبار سے کوئی رشتہ فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ مالداروں کے رشتے آتے ضرور تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان مالدار کے بچوں کے اندر دینداری نہیں تھی، ان کے اندر اللہ عز و جل پر بھروسے کی کیفیت نہیں تھی، ان کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں نقص تھا، کہیں نہ کہیں عیب تھا۔ لیکن وہ مالدار جو دیندار بھی تھے، اپنی بیٹی کے حوالے سے ایک ہی حدیث ان کے پیش نظر تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی کا رشتہ آدمی چار چیز دیکھ کر کے کرتا ہے، حسن دیکھ کر کے کرتا ہے، کسی کا رشتہ، بچی سے رشتہ، کسی لڑکی سے رشتہ، انسان چار چیزوں کو دیکھ کر کے کرتا ہے، یا حسن دیکھ کر، یا دولت دیکھ کر، یا نسب دیکھ کر، یا دین دیکھ کر۔ سرکار نے فرمایا تم دین دیکھ کر کے رشتہ کرو۔ یہی بیٹے کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لڑکے کے حوالے سے۔ اب وہ مالدار دیندار جب اپنی بیٹی کے حوالے سے مالداروں کے رشتے آئے، ان میں دین تلاش کرنے کی کوشش کی تو لڑکوں میں دینی رمق اتنی پائی نہیں گئی۔ بہرحال وہ مسجد کے نمازی تھے، پابندی سے نماز ادا کرتے تھے۔ وہ مسجد میں ایک نوجوان کو جو غریب تھا لیکن اس کی زندگی سے وہ واقف تھے، وہ اللہ کا تقوی شعار بندہ تھا، وہ عبادت گزار بندہ تھا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق بندہ تھا۔ ایک دن اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی یہ لڑکا مجھے جچ تو رہا ہے لیکن ہے غریب بیٹا، کھانے پینے کے بھی لالے ہیں اس کے گھر کے اندر، ایک دن کماتا ہے ایک دن کھاتا ہے، اس کے یہاں کوئی اتنی آسائش کی چیز نہیں جتنی تیرے باپ کے یہاں تجھے آسائش مل رہی ہے۔ لیکن بیٹی ایک بات ضرور ہے کہ حرام کا لقمہ کبھی نہیں کھلائے گا، کبھی تجھے اللہ سے غافل نہیں ہونے دے گا، کبھی مصطفیٰ پیارے سے غافل ہونے نہیں دے گا۔ بیٹی لڑکا مجھے جچ رہا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیٹی کہتی ابا ایسے ہی رشتے والے کے ساتھ، ایسے ہی لڑکے کے ساتھ تو میرا گزر ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس لڑکی کا اللہ پر کتنا توکل تھا، اللہ اکبر۔ اس لڑکے سے اس لڑکی کے باپ نے بات کی بیٹے میں اپنی بیٹی کو تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ تعجب میں پڑ گیا، کہا حضور آپ اپنی بیٹی میرے حوالے کریں گے، میرے عقد میں دیں گے؟ میرے پاس تو نہ سرمایہ ہے نہ میرے پاس کوئی عالی شان مکان ہے، میں آپ کی بچی کو آسائش کے ساتھ رکھ بھی نہیں سکتا، اور جو آپ گھر کے اندر دے رہے ہیں وہ ساری چیزیں بھی نہیں دے سکتا۔ فوراً اس بچی کے باپ نے کہا ہم جانتے ہیں اور ہم نے ہماری بیٹی سے یہ ساری باتیں کہی ہیں لیکن پھر بھی وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ معاملہ ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں نکاح 2 دن کے بعد ہونا تھا، اس نوجوان نے ایک دن بے پناہ محنت کی، رات و دن محنت کی اور 2 دن کی روٹیاں جمع کر لی، اور اس نیت سے کہ ایک دن شادی کے میں بیوی کے ساتھ گزاروں گا اور دوسرا دن بھی گزار لوں گا تو دوسرے دن کی روٹی بھی ہو جائے گی اور تیسرے دن پھر کمانے کے لیے نکل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جب بچی اس کے گھر پہنچی اور کھانے کے لیے بیٹھے تو 2 روٹی ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی اور 1 دن کی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ دسترخوان پر بیٹھتے وقت لڑکی نے کہا یہ 2 روٹیاں پڑی ہوئی کس وجہ سے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا تیری میری آج شادی ہونے والی تھی، میں نے 1 دن کا ایکسٹرا جمع کر کے رکھ لیا تھا تاکہ دوسرے دن میں تیرے ساتھ وقت بتاؤں اور کمانے کے لیے نہ جاؤں اور یہ روٹی دوسرے دن کے لیے کافی ہو جائے۔ لڑکی نے برجستہ کہا اے میرے سرتاج میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس نے کہا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تو میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گی، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے گھرانے میں رہنے والی بیٹی ہے، نازوں سے پلی ہوئی بیٹی ہے۔ لڑکی نے کہا اس لیے نہیں بلکہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جو خدا آج روٹی دے رہا ہے کیا وہ کل نہیں دے گا؟ تم نے کل کا آج جمع کر کے رکھا ہے، تمہارا توکل اگر خدا سے اتنا کمزور ہے تو میں تمہارے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ یہ عورتیں تھیں، یہ اللہ کی نیک بندیاں تھیں جن کا توکل اللہ پر اتنا زیادہ تھا، اور یہ توکل کے مقام تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو۔
मतलब یہ نہیں ہے کہ آپ 2 4 6 8 سال کا اپنے گھر میں جمع کر کے نہ رکھیں، مراد یہ نہیں ہے، لیکن جب مرتبے بڑے ہوتے ہیں اور تعلق جب خدا سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو سوچ اتنی پختہ بن جایا کرتی ہے، اور جب تعلق کمزور ہو جائے تو اربوں روپیہ ہونے کے بعد بھی ہمیں کل کی فکر ستاتی نظر آتی ہے۔ تو جو صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کا رب پر بڑا توکل ہوتا ہے، ان کا رب پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور قرآن کہتا ہے، دیکھیں توجہ چاہوں گا، ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ایک انسان پر کر لیتے ہیں، اور بھروسے کے بعد وہ انسان اگر ہماری مدد نہیں کرتا تو ہمارا بھروسہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بہت غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک انسان جو سوشل ورکر ہے، جو ہر پریشانی میں مدد کرنے والا ہے، ہر دکھ کے اندر کھڑا رہنے والا ہے، یا رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان یہ سوچتا ہے یار اس سے تعلق بنا کے رکھو، یہ ہمیشہ کام آتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک بار ایک انسان کو کام آ گیا، پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اور اس نے سوچا وہ ہے نا، میں جب بھی مانگا ہوں اس نے مدد کیا، آج بھی میں مانگوں گا تو مدد کرے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ جب اس کی طرف توجہ کر دیتا ہے، اس پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ مجھے دے گا، کبھی اس نے انکار نہیں کیا، اور اس کانفیڈنس پر وہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو پہنچنے سے پہلے ہی وہ مدد کرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ انسان جس نے اس مدد کرنے والے پر بھروسہ کیا تھا، اس کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے اب کیا ہوگا، اب میری زندگی کیسے گزرے گی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ایسے پر بھروسہ نہ کرو جو مرنے والا ہے، ایسے پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور کون ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور زندہ ہے، زندہ رہے گا، وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا ہے۔